فارحہ صاحبہ شروع کی. فرسٹ لیسن ہے. اس درس میں ہم اسم کے اعراب اور فعل کے اعراب دیکھیں گے. اسم یا تو مبنی ہوتے ہیں انچینجیبل ہوتے ہیں یا تو پھر معرب ہوتے ہیں چینجیبل ہوتے ہیں. سب سے پہلے معرب اسم دیکھیں گے ہم. معرب اسم وہ ہے جس کا آخری کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے بدلتا ہے. مثال کے طور پر جاء المدرسو. المدرسو اس میں جاء جو عامل ہے اس نے مدرس کو مرفوع کر دیا تو یہ جاء عامل ہے اور المدرس جو ہے معرب اسم ہے. سألت المدرسہ یہاں پر المدرسہ مفعول ہے منصوب ہے. سألت کی وجہ سے مدرس منصوب ہو گیا. اور سلمت علی المدرسی مدرس یہاں پر جر چلا گیا کیونکہ علی کے بعد آ رہا وہ پریپوزیشن کے بعد تو علی عامل کی وجہ سے مدرس جو ہے مجرور ہو گیا. اب ان تمام مثال میں المدرس جو ہے معرب ہے جس کا آخری عامل جاء سألت اور علی کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے. پھر نمبر 2 ہے مبنی اسما. یہ وہ اسما ہے جس کا آخری کسی بھی عامل کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جاء ہؤلاء. یہاں ہؤلاء سبجیکٹ ہے رفع کی جگہ میں ہے اور یہ مبنی اسم ہے اس لیے یہ رفع مرفوع نہیں ہے مگر فاعل کی جگہ میں ہے اس لیے اس کو فی محلی رفعن بولیں گے اور یہ مبنی اسم ہے. سألت ہؤلاء یہ مفعول ہے اور منصوب ہے اور محلاً منصوب یعنی مفعول کی جگہ میں ہے یہ ہؤلاء اور مبنی اسم ہے اس لیے چینج نہیں ہو رہی ہے. سلمت علی ہؤلاء یہاں ہؤلاء محلاً مجرور ہے جر کی جگہ میں ہے اور چینج نہیں ہو رہی ہے. مبنی یہ اسماء اشارہ جو ہے مبنی اسم ہے. اب آگے کون سے اسما مبنی ہیں اور کون سے معرب ہیں. سب سے پہلے مبنی اسما دیکھیں گے کہ مبنی اسما کی کیٹیگری میں جو ہے ضمائر ہیں جو کہ مبنی اسما ہے. ضمائر رفع والی ضمائر اور نصب اور جر والی ضمائر. نمبر 2 ہے اسماء اشارہ جو کہ مبنی اسما میں شامل ہے. ھذا ھذہ ذالک اولئک یہ سب مبنی اسما ہے اور آلویز یہی فارم ہوں گے. لیکن ڈویل کے جو اسماء اشارہ ہے ھذانی ھاتانی یہ مبنی معرب ہیں یہ دونوں ڈویل فارم. اور نمبر 3 ہے اسماء موصولہ. یہ بھی مبنی اسما میں شمار ہے ان کا بھی کنیکٹو نام الذی اللتی الذین اور اس میں بھی ڈویل کے جو فارم ہیں اسماء موصولہ کے اللذانی اللتانی یہ معرب ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں. نمبر 4 ہے اسماء استفہام مبنی ہے من اینا ما متا کیفا سب کے سب مبنی ہے سوائے ایون کے کیونکہ ایون ہم دیکھیں کہ وہ چینج ہوتے رہتا تو معرب اسم وہ معرب ہے اسماء استفہام وہ اسم استفہام. اور بعض اسماء ظروف جو ہے وہ مبنی ہے جو ظرف یعنی وہ اسم یا جگہ کو یا وقت یعنی وہ اسم جو جگہ یا وقت کو بتاتے ہیں. مثلا اذا الان حیث امسی. نمبر 6 ہے اسماء افعال. یہ وہ اسماء ہے جو فعل کے معنی دیتے ہیں. یہ اسماء معنی اعتبار سے تو فعل ہے لیکن اپیرنس کے اعتبار سے اسم ہے. اسماء افعال یعنی آمین افن نمبر 7 ہے اعداد مرکبی یعنی 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد مبنی ہے لیکن 12 عدد کا جو پہلا جز ہے وہ معرب ہے. مثلا پہلا جز 12 کا اسنا یہ معرب ہے یہ چینج ہوتے رہتا. مثلا یدرسو فی الفصل 12 طالبا یہاں پر اسنا جو ہے فاعل ہے اس لیے مرفوع بالالف ہے. پھر یہی اسنا مفعول بن کر آیا نیچے کی مثال میں رأیت 12 طالبا مفعول ہے اس لیے منصوب بالیا ہے. اور ھذا طعام للانسان ھذا طعام ل12 طالبا یہاں پر لی کی وجہ سے اسنا جو ہے مجرور ہو گیا اس لیے مجرور بالیا ہے. علامت الاعرابی الاصلیۃ والفرعیۃ اسم میں اعراب کی اصلی علامت اور فرعی علامت.
تو اصلی علامات جو ہے اعراب کی اسم میں وہ ضمہ، فتح اور کسرہ ہیں. ان کے علاوہ کچھ اور علامت بھی جو فرعیہ ہیں یعنی سیکنڈری علامت کہلاتی ہیں. وہ اسم کی وہ اقسام جن میں اعراب کی علامات فرعی ہیں یعنی سیکنڈری ہیں، ان کے اقسام ہے اسم کے جس میں اعراب کی علامات سیکنڈری ہے. نمبر 1 ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم اسم کی تمام علامات اصلی ہے سوائے کسرہ کے جو حالت نصب میں فتح کے بجائے استعمال ہوتی ہیں، یعنی اگر مفتوح ہو تو کسرہ آئے گا. مثال کے طور پر خلق اللہ السماوات والارض، سماوات مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے علامت النصب کسرہ ہے، فرعی علامت ہے یہ. مثال کے طور پر مولانا قرآن سے ایک مثال ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 فربا گائیں ہیں. تو مولانا یہ بقراتن جمع مؤنث سالم ہوگا نا یہ؟ جی صحیح. سورہ یوسف آیت نمبر 43 ہے. اور سیکنڈ ہے ممنوع من الصرف، یعنی وہ اسم جس کو بدلنا منع ہے. منع صرف اسما پر حالت جر میں کسرہ کے بجائے فتح داخل ہوتا ہے. مجرور اور منصوب حالتوں میں یہ اسما مفتوح ہوتے ہیں اور یہ اسما زیر قبول نہیں کرتے. مثلا اذهب الى فرعون، فرعون جو ہے مجرور ہونے کے باوجود مفتوح ہے. اور نمبر 3 ہے اسماء خمسہ. اسماء خمسہ یعنی ابن، اخن، ہمن، فمن، زو، ان 5 اسماء پر اعراب کی فرعی علامتیں صرف اس وقت داخل ہوتی ہیں جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو بلکہ دوسرے ضمائر ہو. جیسے نمبر 1 ہے اجاء ابو کا، یہاں ابو فاعل ہے، مرفوع ہے، اس کی فرعی علامت جو سیکنڈری علامت ہوگی وہ واو ہے. اور یہ مثال قرآن سے ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو یہاں پر ابو فاعل ہے اور واو کے ساتھ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا مولانا یہ مثال؟ جی جی ٹھیک. سیکنڈ ہے عارفو ابا کا، یہاں ابا جو ہے مفعول ہے، منصوب ہے اور اس کی سیکنڈری علامت ہے یہ الف. اینا سیارتو ابی کا، یہاں پر ابی پر جو ہے ابی مجرور ہے یا کے ساتھ، یہ بھی اس کی علامت سیکنڈری ہے. اور قرآن سے ایک مثال ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اخیہ میں اخی مجرور ہے یا کے ساتھ. اگر یہ اسماء خمسہ بنا کسی ضمیر کے آئے تو اس کے اعراب ظاہر ہو جائیں گے. جیسے لی اخن، سألتو اخن، لی اخن مرفوع ہو گیا، سألتو اخن منصوب، اور انتا کا اخن مجرور ہو گیا. پھر نمبر 4 ہے جمع مذکر سالم ہے. یہ وہ اسم ہے جس کے سارے علامات فرعیہ ہیں. یہ اسماء حالت رفع میں واو نون اور حالت نصب اور جر میں یا نون پر ختم ہوگے، اور ان کا جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ مفتوح ہوگا، زبر کے ساتھ ہوگا. مثال کے طور پر دخل المدرسون، واو یہ مدرسون فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے واو نون کے ساتھ. اور ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یہاں پر فاسقون یہ مثال ٹھیک ہے نا مولانا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. فاسقون جو ہے واو نون کے ساتھ ہے اور حالت رفع میں ہے. اور سیکنڈ ہے سألت المدرسین، علامت نصب یہاں پر یہ مدرسین جو ہے مفعول بن کے آ رہا اور یہ منصوب ہے تو یا نون کے ساتھ منصوب ہے. یہ بھی سیکنڈری علامت ہے اس کی. حاضی غرفۃ المدرسین، مدرسین یہاں پر مجرور ہے یا نون کے ساتھ. اور سورہ صافات کی ایک آیت ہے ما انتم علیہ بفاتنین، تو یہ فاتنین جمع مذکر سالم ہے، حالت جر ہے اس کی یا نون کے ساتھ. جی صحیح. جی صحیح ہے، بہت صحیح ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ایک مثال ہے یہ
سورہ نساء کی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، یہ یہاں پر منافقین اور کافرین جو ہے مفعول بن کے آ رہے ہیں اور منصوب ہے یا کے ساتھ. اور ففتھ ہے، پانچویں کیٹیگری ہے یہ المثنی، جس میں جو المثنی جس میں اعراب فرعی ہوں گے. مثنی اسم حالت رفع میں الف نون کے ساتھ ہوگا اور اس کا مثنی کا جو نون ہے ہمیشہ مکسور ہوگا. مثلا غابہ طالبانی، طالبانی مرفوع ہے، رفع کی علامت الف نون ہے اس میں جو کہ سیکنڈری ہے. طلب المدیر طالبینی، طالبینی آبجیکٹ ہے اور منصوب ہے، علامت نصب یا نون کے ساتھ. اور نمبر 3 ہے حاضر الغرفۃ للطالبینی، للطالبینی مجرور ہے، لی پریپوزیشن کے بعد ہے اور حالت جر اس کی یا نون کے ساتھ ہے اور مثنی کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا. اور قرآن کی ایک مثال ہے سورہ انعام کی ہے آیت 81، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہاں پر فریقین جو ہے مجرور ہے، مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے کہ کون سی دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے، کون سی جماعت زیادہ امن کی حقدار ہے. اب اس کے بعد اعراب اصلی دیکھ چکے ہم، اعراب فریہ بھی دیکھ لیے. اب ہے تھرڈ اعراب تقدیری یعنی امیجنری اعراب. 3 قسم کے ناؤنس ایسے ہیں جس پر اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ہم کو امیجن کرنا ہے. فرسٹ کیٹیگری ہے اس میں مقصورہ، سیکنڈ ہے اس میں منقوص اور تھرڈ ہے جو اسما یا متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ وہ اسما ہیں جن کے اعراب امیجنری ہوں گے، تقدیری ہوں گے، یعنی مان لیے جائیں گے کہ وہ مرفوع ہے، ضمہ ہے اور مجرور ہے، مرفوع ہے اور فتح ہے اور مجرور ہے. سب سے پہلے فرسٹ ہے اس میں مقصورہ، یہ وہ اسما ہے جو الف پر روک دیے گئے ہوں یا جس کے آخر میں چھوٹا الف دیا جاتا ہے. مثلا مستشفی اس میں مقصورہ ہے یہ الفتح العصا، اس میں مقصورہ پر اعراب کی تینوں حالتیں ضمہ، فتح، کسرہ سب کے سب امیجنری ہوں گی. قتل الفتح الافا بالعصا، یہاں پر فتح جو ہے فاعل ہے، مرفوع ہے، ضمہ مقدرہ یعنی ضمہ مان لیا جائے گا کہ فتح پر پیش ہے. الافا مفعول بہ ہے، منصوب ہے اور یہاں پر بھی یہ فتح مقدرہ ہے. بالعصا با کی وجہ سے عصا مجرور ہو گیا اور علامت جر کسرہ مقدرہ ہے یعنی مان لی جائیں گی کہ یہ مجرور ہے. اور یہ ایک آیت ہے یحیی اللہ الموتى، جی زندہ کرتے اللہ تعالیٰ مردوں کو، یہ مفعول بھی ہے، موتا فتح مقدرہ ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 ہے قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. فتن یہاں پر مفعول منصوب ہے مولانا، فتح مقدرہ. جی سمعنا فتن، جی منصوب ہے. پھر سیکنڈ کیٹیگری ہے اعراب تقدیری کی، اس میں منخوص یعنی یہ وہ ناؤنس ہیں جن کے آخر میں یا لازم ہو اور یا سے قبل یا سے پہلے زیر ہو. مثلا القاضی، المحامی، الثانی ماضی. اس طرح کے اسما پر رفع اور جر کی حالت میں علامت اعراب تقدیری ہوں گے اور نصب کی علامت فتح یعنی زبر ظاہر ہوں گی. مثال کے طور پر سأل القاضی المحامیہ عن الجانی، یہاں پر قاضی جو ہے فاعل ہے اور ضمہ مقدرہ یعنی رفع کی مرفوع ہے، مرفوع کو ہم پیش کو ہم امیجن کریں گے. اور المحامی مفعول ہے یہاں پر المحامیہ، تو اس کی علامت نصب ظاہر ہے زبر. عن الجانی جار مجرور ہے، علامت جر کسرہ مقدرہ. اور اگر اس میں منقوص کا یا محذوف ہو تو ذهب خازن الی محامن، یہ ہو جائے گا. خازن فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے یا محذوف پر. اور محامن مجرور ہے الی کی وجہ سے اور کسرہ امیجنری تھا محذوف یہاں پر. اور اس کی مثال ہے قرآن سے جعلنا موالیہ، مفعول بھی ہے موالیہ اور فتح ظاہر ہے اس پر، اس میں منقوص پر موالیہ ہم نے وارث بنائے. پھر اور ایک مثال ہے سورہ رحمان کی ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْإِقْدَامِ، پھر وہ گھسیٹے جائیں گے پیشانی اور قدموں کے ذریعے.
بن نواسی جار مجرور ہے, علامت کسرہ مقدرہ ہے یہاں پر. پھر تھرڈ کیٹیگری ہے المضاف الی یا المتکلم, یعنی اسما ایسے اسما جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. اس طرح کے اسما یا پھر ناؤنس پر بھی اعراب کی تینوں علامتیں مقدر ہوتی ہیں, یعنی امیجنری ہوں گی علامتیں. مثال کے طور پر دعا جدی استاذی مع زملائی, میرے دادا نے میرے استاد کو میرے ساتھیوں کے ساتھ دعوت دی. جدی یہاں پر فاعل ہے, مرفوع امیجن کریں گے ہم اس کو. استاذی مفعول بہ ہے, منصوب ہے, اس کو بھی مرفوع منصوب امیجن کریں گے. زملائی مضاف الیہ مجرور ہے, تو اس کو بھی مجرور امیجن کریں گے ہم. اور اس کی مثال ہے قرآن سے کہ دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا. تو یہاں پر قومی منصوب ہے اور فتح مقدرہ ہے یہاں پر. وَأَصْلِهِ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, یہاں پر ذریتی جار مجرور ہو گیا, تو یہاں پر علامت جر کسرہ مقدرہ ہے, ذریتی مضاف الیہ ہو کے آ رہا. یہ ٹھیک ہے نا مولانا؟ جی جی صحیح ہے ماشاء. اب آگے مرفوع منصوب اور مجرور اسما دیکھیں گے کہ کون سے اسما مرفوع ہیں اور کون سے منصوب ہے اور کون سے مجرور ہیں. سب سے پہلے مرفوع اسما دیکھیں گے, یعنی وہ اسما جو مرفوع ہوتے ہیں. 6 حالتیں ایسی ہیں جن میں اسم مرفوع ہوگا. پہلے فرسٹ ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اس کی مثال ہے اللہ اکبر. اللہ مبتدا ہے, اکبر خبر ہے, دونوں بھی مرفوع ہے. پھر نمبر 3 ہے کانا کا اسم, کانا کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. کان البابو مفتوحن, کانا کا اسم البابو ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اور انا کی خبر وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ غفور, خبرو انا غفور ہے جو مرفوع ہے. نمبر 5 ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, جیسے خلقنا اللہ, خلق فعل ہے, نام مفعول ہے, اور اللہ فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے. اور نائب الفاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. خلق الانسان من طین, نائب فاعل اس میں انسانو ہے جو کہ مرفوع ہے. پھر منصوب اسما کون کون سے ہیں یہ دیکھیں گے. نمبر 1 ہے انا کا اسم, ان اللہ لغنی, انا کا اسم اللہ ہے, اسم انا اللہ ہے جو کہ منصوب ہے. اور سورہ عنکبوت سورہ دخان کی آیت ہے انا شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. یہاں پر شجرتا جو ہے انا کا اسم ہے تو وہ منصوب ہے. کانا کی خبر, نمبر 2 کانا کی خبر جو ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے. کانا طعام لذیذن, یہاں پر خبر کانا لذیذن ہے وہ منصوب ہے. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. فہمت الدرسا, یہاں پر الدرسا مفعول بھی ہے جو کہ منصوب ہے. پھر نمبر 4 ہے مفعول فیہ. مفعول فیہ یعنی یہ وہ اسم ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے, ظرف زمان یا مکان کو بتاتا ہے فعل کے واقع ہونے کی. سافر ابی لیلن, میرے والد نے رات کو سفر کیا. لیلن یہاں پر مفعول فیہ ہے جو سفر کے ہونے کے وقت کو بتا رہا ہے. اور جلسہ عند المدیری, یہاں پر اندہ جو ہے ظرف مکان ہے, یہ بھی منصوب ہے, مفعول بھی ہے. اور قرآن سے ایک مثال ہے سورہ مزمل کی, قم اللیلہ, قیام کیجئے رات کو. تو یہاں پر لیلہ جو ہے یہ بھی منصوب ہے, یہ مفعول فیہ ہے جو وقت کو بتا رہا کہ رات کو قیام کرنا ہے, قیام کرنے کا وقت رات ہے. پھر 5 ہے المفعول لاجلہ, یہ وہ اسم ہے جو کسی فعل کی وجہ کو بتاتا ہے. ما خرجت من البیت خوفا من الحر, مثال کے طور پر یہ مثال ہے میں گرمی کے خوف سے باہر نہیں نکلا. یہاں پر خوفاً جو ہے مفعول اجل ہے, مفعول اجل, اور یہ بھی منصوب ہے خوفاً. اور قرآن کی ایک مثال ہے سورہ بقرہ کی, یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت.
وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے. تو مولانا یہ حضر الموت یہ مفعول اجل ہوگا نا، مفعول اجلی. اضافت کے طور پہ آ رہا، حضرہ منصوب ہے یہاں پر. اور قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، یہاں پر صفحن جو ہے مفعول اجل ہے جو کہ منصوب ہے، منصوب ہے. پھر نمبر 6 ہے المفعول معہ، یہ وہ اس میں جو واو کے بعد آئے اور ماں کے معنی دی، یعنی ساتھ ساتھ کے معنی دے، یعنی ساتھ کا معنی دے واو. مثال کے طور پر سرتو والجبلا، میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا. یہاں پر جبلا جو ہے منصوب ہے، مفعول معہ ہے اور منصوب ہے. مولانا یہ سورہ مریم کی آیت نمبر جی. فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو شیاطین کے ساتھ. یہاں جی واو کے بعد شیطانہ جو ہے منصوب مفعول معہ ہو سکتا. جی جی. پھر 7th کیٹیگری مفعول مطلق، جو کہ منصوب اسما میں سے ہے. وہ منصوب اسم ہے جملے میں جو فعل ہو، یہ وہ منصوب اسم ہے جو جملے میں جو فعل ہوتا ہے اسی سے اس کا مصدر آتا ہے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مثلا یقرأ حامد قراءۃ جیدۃ، حامد بہترین قراءت پڑھتا ہے. یہاں پر قراءۃ مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے. اور ایک سورہ نمل کی ایک آیت ہے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہاں پہ مرہ ہو سکتا مولانا مفعول مطلق. جی مفعول مطلق. اور سورہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، منصوب ہے، یہ بھی دکت سے آ رہا نا وہ. نمبر 8 ہے حال، یہ بھی منصوب ہے. یہ وہ منصوب اس میں جو فاعل مفعول بھی کی کیفیت بیان کرتا ہے. مثلا جدی یصلی قائدن، میرے دادا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پر جو فعل واقع ہو رہا تو اس کی حالت بتائی جا رہی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. حال ہے، منصوب ہے، فاعل کی حالت کو بتا رہا ہے یہ کہ قائدن. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہاں سورہ بقرہ کی ہے. رغدن وادخلوا الباب سجدین، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے. یہاں پر داخل ہونے کا جو حال ہے وہ بتا رہا ہے سجدن، جو کہ منصوب ہے. اور ایک آیت ہے قرآن کی فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر. یہ بھی ہو سکتی مولانا آسفا غضبان. جی ہاں حال ہے. 9th ہے تمیز ہے. 9th یہ تمیز جو ہے یہ ہے نا تمیز کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بات ہو تو اس کے شک کو دور کرتی ہے تمیز. انا اکبر منکا، میں تجھ سے بڑا ہوں، کس چیز میں، یعنی سنن عمر میں. تو یہ تمیز ہو گئی جو کہ منصوب اسم ہے. اور قرآن کی ایک مثال ہے سورہ مریم کی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، اور اس بڑھاپے سے اور بھڑک اٹھا سر، شبن بڑھاپے سے، یہ تمیز ہو گئی شبن. اور ٹھیک ہے نا مولانا، شبن تمیز ہوں گے نا اس میں. شیبن ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شیبا، شیبن ہاں تمیز ہے، منصوب ہے یہ بھی. اور 10th ہے المستثنی، وہ منصوب اس میں جو اللہ کے بعد واقع ہو، جو الگ کرے. مطلب حضرت طلاب کلہم، تمام کے تمام طلبہ حاضر ہوئے، اللہ حامدن، مگر سوائے حامد کے. تو یہاں پہ حامدن جو ہے المستثنی ہے، منصوب ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے. پھر 11th ہے المنادا،
یا عبداللہ، اگر منادہ مضاف ہو، اس کی مثال ہے کہ منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. یا عبداللہ میں عبد جو ہے منادہ ہے اور مضاف ہو کر آ رہا وہ. اور قرآن کی سورہ انعام میں ہے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانسی، کہ اے جن کی جماعت، تحقیق کہ تم میں سے اکثر لوگ انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ہو. تو یہاں پر یا معشر الجن، یا معشرہ جو ہے منادہ مضاف ہو کر آ رہا وہ جو کہ منصوب ہے. مجرورات ہے کہ کون کون سے اسما مجرور ہوں گے وہ دیکھیں گے. اس میں صرف اسما کے مجرور ہونے کی دو ہی وجوہات ہیں. فرسٹ وجہ یہ ہے کہ مضاف الیہ بن کر آنے والے اسم مجرور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہاں پر کتاب اللہ مضاف الیہ مجرور ہے اللہ ہی، اور حرف جر کے بعد آنے والے اسما مجرور ہوتے ہیں. الطلاب فی الفصل، فی کے بعد فصلی آ رہا جو کہ جو اسم مجرور ہے حالت جر میں ہے وہ. اب توابع ہے. توابع جمع ہے تابع کی، یعنی پیروی کرنے والے اسما. تابع وہ اسم جو اپنے سے پہلے والے اسم کے اعراب سے مشترک ہوگا، یعنی پیروی، یا پھر ایسا بول سکتے کہ ایسے اسما جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے اسما کے اعراب کو فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. توابع کے 4 قسم کے ہیں: النعت، التوکید، العطف، البدل. نعت یعنی صفت، توکید یعنی تاکید، اور العطف جوڑنا، البدل بدل ان پلیس آف. نمبر 1 ہے نعت. احضرت طالب الجدید، یہاں پر جدید جو ہے نعت ہے طالب کی، اس لیے الطالب کے اعراب کو فالو کر رہا. الطالب مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہو گیا، الطالب کو الف لام ہے تو یہ بھی الف لام ہو گیا اس میں. اور یہاں پہ یطلب مدیر طالب الجدیدہ، یہاں پر جو ہے الجدیدہ طالب کی نعت ہے اور طالب آبجیکٹ بن کے آ رہا ہے اور منصوب ہے تو یہ نعت بھی اس کی منصوب ہو گئی. اور حاذا دفتر طالب الجدیدی، یہ نئے طالب علم کا رجسٹر ہے. یہاں پر یہ مضاف دفتر الطالبی مجرور ہے تو یہ الجدید نعت بھی مجرور ہو گئی. توکید ہے سیکنڈ. یہ وہ اسم ہے جو کلام میں تاکید یعنی زور پیدا کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت طلاب کلہم، یہاں کلو جو ہے تاکید کے لیے ہے، سارے طالب علم حاضر ہوئے. کلو جو ہے الطلاب کے تابع ہے، الطلاب مرفوع ہے تو کلو بھی مرفوع ہوگا. تو یہاں پر وہی ہے الطلاب کلہم، کلو مرفوع ہے، الطلاب بھی مرفوع ہے. یہ سألت الطلاب کلہم، یہاں پر الطلاب جو ہے منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی کلہم جو تاکید کے لیے آ رہا کلہ تو اس پہ بھی منصوب ہے، وہ بھی منصوب حالت نصب میں ہے. سلمت علی الطلاب کلہم، یہاں پر تاکید کلہم جو ہے الطلاب کو فالو کر رہا، اس کے اعراب کو مجرور ہے تو وہ بھی مجرور ہو گیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 44 ہے وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہاں پر انفسہم جو ہے تاکید کے لیے آیا اور اپنے سے پہلے والے اسم الناس کو فالو کر رہا. الناس منصوب ہے تو انفس بھی منصوب ہو گیا. پھر تھرڈ ہے عطف. العطف وہ اسم جو کسی حرف عطف جیسے واو کے ذریعے دوسرے سے جڑے. مثلا خرج حامد و صدیقہ، طلب المدیر حامدا و صدیقہ، اینا کتب حامد و صدیقہ. ان جملوں میں صدیقہ کو واو جوڑ رہا ہے حامدن کے ساتھ، اس لیے یہ اعراب حامد کا ہے، وہی اس لیے جو اعراب حامد کا ہوگا تو وہی صدیق کا ہوگا. یعنی واو سے پہلے کا جو اسم حامدن
تو وہ اس اپنے بعد والے اسم کو بھی فالو کرائے گا. یعنی جو اعراب واو عطف سے پہلے کے اسم کا ہوگا تو وہی اعراب واو عطف کے بعد والے اسم کا ہوگا. یہاں پر ایک مثال ہے قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر. یہاں پر واو عطف ہے. البدل ہے یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے بدلے آئے. مثلا انجح اخوک ہاشم. یہاں پہ اخوکا کا بدل اخو کیا تمہارا بھائی ہاشم کامیاب ہو گیا. یہاں پہ اخو سے ہاشم کا بدل ہے. اور اخو چونکہ افعال اسماء خمسہ میں سے ہے اور اس کا مرفوع کی جو رفع کی جو حالت ہے, رفع کا جو اعراب ہے وہ واو سے ہے, اس لیے یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے اخو, تو ہاشمون بھی حالت رفع میں آ گیا جو کہ اس کا بدل ہے. انجح حاذا طالبو, کیا یہ طالب علم کامیاب ہوا. یہاں پر حاذا کے بدل, حاذا کا بدل طالب ہے تو حاذا چونکہ مبنی ہے چینج نہیں ہوتا وہ, مگر یہ طالب جو ہے حاذا جو ہے رفع کی اس میں ہے جگہ پر ہے. عارف اخاک ہاشمن, میں تمہارے عارف اخاک ہاشمن, میں تمہارے بھائی ہاشم کو جانتا ہوں. یہاں پر اخا منصوب ہے تو ہاشمن بھی منصوب ہوگا. اخا کا بدل ہاشم ہے اور الف سے ظاہر ہے اس کا منصوب ہونا. عارف حاذا طالبو طالبہ, اور یہ حاذا کا بدل ہے, میں اس طالب علم کو جانتا ہوں. اور مجرو حالت جر اس کی ایسے ہوگی اینا غرفتو اخی کا ہاشمن, ہاشمن یہاں پر اخی کا مجرور ہو گیا تو ہاشمن بھی مجرور ہو گیا. یہ ایک عطف میں آپ نے مثال دی ہے قرآن کی, کون سی آیت کریمہ پڑھا آپ نے؟ عطف میں مولانا جی عطف میں قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. جی واو کہاں ہے وہاں عطف؟ موسیٰ و ہارون واو ہے نا. اچھا موسیٰ و ہارون, ہاں موسیٰ و ہارون. تو یہی جو ہے مثال ہو جائے گی بدل کی. اچھا جی, یہی مثال جو آپ نے کہا ہے یہ عطف کی مثال ہے موسیٰ اور ہارون کے درمیان, اور بدل کی مثال ہے قالوا آمنا برب العالمین. جی تو رب العالمین کا بدل ہے ربی موسیٰ و ہارون. جی جی بہت اچھا. المعرب والمبنی من الافعال. افعال میں سے معرب افعال کون سے ہیں اور مبنی افعال کون سے ہیں یہ دیکھیں گے ہم. فعل تین قسم کے ہوتے ہیں, فعل ماضی, فعل امر اور فعل مضارع. فعل امر اور فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس لیے مبنی افعال ہے, اور فعل مضارع سارے کے سارے معرب ہیں سوائے دو صیغوں کے جو نون نسوہ کے صیغے ہیں, یذهبنا تذهبنا. جمع مؤنث غائب اور جمع مخاطب مؤنث کے صیغے یہ دو. اور جب نون نسوہ کے ساتھ فعل مضارع ہوگا تو وہ مبنی ہوگا. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسم کی تین اعرابی حالتیں ہیں, مرفوع, منصوب اور مجرور. اسم میں یہ اعرابی حالتیں ہیں مرفوع, منصوب اور مجرور. اور اسی طرح فعل میں بھی تین اعرابی حالتیں ہیں, مرفوع اور منصوب ہے لیکن مجرور نہیں ہے بلکہ مجزوم ہے. اس کی مثال ہے حاضر درس, افہمو حاضر درسا, میں اس درس کو سمجھتا ہوں. یہاں پر افہمو جو ہے مرفوع ہے اور اریدو ان افہما حاضر درسا, اور ان کی وجہ سے افہما جو ہے منصوب ہو گیا اور منصوب ان کی وجہ سے ہوا, تو مضارع منصوب ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور لم افہمی درسا,
میں نے اس درس کو نہیں سمجھا. لم مجزوم کر دیتا ہے, یعنی افہم یہاں پر مجزوم ہو گیا, مگر اس کو پڑھنے کے لیے زیر دے کر ملا کر پڑھتے ہیں کہ لم افہم ایسے ہو گیا, وہ مجزوم ہو گیا. اور لم افہمی درسا, میں نے اس درس کو سمجھا. اور فعل کی اصلی علامت فتح, ضمہ, فتح اور سکون ہے. کچھ علامات فعل مضارع میں فریع یعنی سیکنڈری ہے, اور وہ فعل کی آنے والی قسموں میں بتائی جائیں گی کہ وہ 2 قسمیں کون سی ہیں, افعال خمسہ اور افعال ناقصہ. افعال خمسہ اور افعال ناقصہ ہیں. افعال خمسہ, ان افعال میں بھی افعال خمسہ کے جو 5 نا, یہ ہم ایسے کاؤنٹ کریں گے نا اس کو, 5 صیغے جو مضارع کے ہیں, یذهبانی, تذهبانی, تذهبانی, اور یذهبون, تذهبون, تذهبین. جی یذهبانی اور تذهبانی یہ 3 کے بجائے اس کو ایک پکڑیں گے, یذهبانی, تذهبانی, یذهبون, تذهبون اور تذهبین. ایسے بھی بول سکتے ہیں آپ, تثنیہ, جمع اور واحد مؤنث. اچھا, تسمیہ, جمع. فعل مضارع کے ان 5 صیغوں میں جنہیں افعال خمسہ کہتے ہیں, مرفوع ہونے کی صورت میں نون باقی رہے گا, اور جبکہ منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں نون حذف ہو جائے گا. یعنی رفع کی علامت نون ہے اور نصب اور جزم کی علامت حذف نون ہے. مثال کے طور پر اتریدون ان تذهبوا, کیا تم سب جانتے ہو, تو یہاں پر ان کی وجہ سے ہے نا نون حذف ہو گیا, اور یہ منصوب ہے تذهبوا, تو علامت نصب جو ہے حذف النون ہوگی یہاں پر. پھر سیکنڈ ہے الم تذهبی الی المدرسۃ یا مریم, یہاں پر لم کی وجہ سے نون حذف ہو گیا, تو اس کو یعنی مضارع مجزوم ہو گیا, اور اور علامت جزم حذف النون ہے مضارع میں. یہاں پر قرآن کی ایک مثال ہے سورہ بقرہ کی, قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا, اصل میں ان تذبحون تھا, وہ ان کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا اور اس کا نون ڈیلیٹ حذف ہو گیا, ان تذبحوا ہو گیا وہ. اور یہاں پر نون نسوہ چونکہ مبنی ہے اس لیے یہاں پر قائم ہے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن, تو یہ مؤنث غائب جمع کا صیغہ ہے ان یکتمن, تو یہاں پر نون ڈیلیٹ نہیں ہوا, یہی نون نسوہ کا نون ہے. یہ ما خلق اللہ فی ارحامہن, ان یکتمنا کا نون نسوہ مبنی ہے اس لیے ان کا اثر اس پر نہیں ہوا. فعل ناقص ہے. اب سیکنڈ کیٹیگری ہے فعل ناقص. اس اسم میں بھی اعراب فریع ہے. یہاں فعل ناقص سے مراد وہ فعل ہے جس کے مادے کا آخری حرف واو یا ہو, یعنی حرف علت ہو. فعل ناقص میں جزم کی علامت اس کے آخر, یعنی فعل ناقص کے آخر کا حذف ہونا ہے, یعنی واو یا حذف ہو جائیں گا اس کا. مثلا لم یمشی, اصل میں یہ لم یمشیو تھا, یمشیو تھا, یہ لم کی وجہ سے اس کا جو یا ہے وہ مجزوم ہو گیا, یا حذف ہو گیا. پھر یدعو, لم یدعو, اصل میں یدعو تھا واو کے ساتھ, لم کی وجہ سے یدعو ہو گیا وہ. اور لم ینسا, لم کی وجہ سے یہاں پر ینسیا تھا یہ, تو لم کی وجہ سے یا ڈراپ ہو گیا اور یہ لم ینسا ہو گیا. اعراب تقدیری ہے فعل میں اعراب تقدیری یعنی امیجنری اعراب یہاں پر بھی ہے. فعل ناقص میں رفع کی علامت امیجنری ہوتی ہے, جیسے یمشی یہاں پر پیش نہیں ہے مگر اس کو ہم مرفوع مانیں گے. اور یدعو ینسا, اور علامت نصب
فعل ناقص میں مفتو عین ہے یعنی عین کلمے پر فتح ہوگی، جیسے لن انسا، یہاں پر سین پر زبر ہے، یہ عین کلمہ مفتو ہے. اور علامت الجزم فی الفعل المضاعف یعنی فعل مضاعف یعنی وہ فعل جس کا سیکنڈ لیٹر ڈبل ہو تو اس میں جزم کی علامت سکون مقدرہ ہوگی. لم احجا، یہاں پر احج ہونا چاہیے تھا لم کی وجہ سے، لیکن یہ احجا ہے تو یہاں پر ہم جزم سکون کو مقدرہ مانیں گے یعنی امیجن کریں گے، امیجنری ہوگی اس کی جزم کی علامت. جی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فارحہ عشرت صاحبہ نے جو ہے ریویژن کا آغاز بہت شاندار انداز میں کر دیا ہے. اب اس کو جو ہے باقی رکھتے ہوئے ہمارے دوسرے ساتھی بھی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ کس انداز میں ہم کو ریوائز کرنا ہے. جی رابعہ مبین صاحبہ کنٹینیو کیجیے. جی السلام علیکم مولانا. مولانا وعلیکم. تفصیل میں بولنا ہے یا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے نا، 5-10 منٹ باقی ہے بس. ہاں جتنا بول سکتے ہیں بولیے پھر کل کریں گے. اچھا. الدرس الثانی، دوسرا سبق. اس سبق میں ہم پڑھیں گے واو کی اقسام پڑھیں گے. واو کے 3 اقسام ہیں. واو عطف، جو ابھی ہم سبق میں پڑھے ابھی پہلے سبق میں واو عطف ہے، اور واو خصمیہ ہے، اور واو الحال ہے. تیسرے سبق میں ہم واو الحال کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پہلے واو عطف وہ عطف ہے جس میں صرف اور، جس کا معنی اور میں آئے گا. جیسے درسنا اليوم السیرۃ والفقہ، ہم نے آج پڑھا سیرت اور فقہ. یا اکلت و شربت، میں نے کھایا اور پیا، یہاں پر جو واو ہے بیچ میں یہ اور کے معنی میں آئے گا. اور واو خصمیہ ہے جس میں واو قسم کے معنی میں آئے گا. اس کا اگزامپل ہے، اس میں حدیث کا اس میں اگزامپل دیا گیا کتاب میں بھی. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد، میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے. تو یہ واو الحال ہے، واو الحال کا اگزامپل ہے یہ. اور واو الخصمیہ کا اگزامپل ہے جیسے والتین والزیتون والشمس وضحاها، یہ واو خصمیہ کے اگزامپل ہے جس میں واو اس کا ایک اس کی نشانی ہے کہ اس کے بعد والا جو اسم ہے اس پہ زیر آئے گا واو خصمیہ میں. اور اس صورت میں یہ جو واو ہے یہ حرف جر کی طرح اس کا استعمال ہوگا. اور واو الحال کا اس کا ایک نشانی یہ ہے کہ اس لیے جملہ اسمیہ سے پہلے آتا اور اصل جملے میں جس فعل کی خبر دی جا رہی ہے اس کی کیفیت کو بیان کرتا، یہ واو الحال ہوگا. اس کا قرآن کا اگزامپل جو واو الحال میں کے ذریعے قرآن کا جو اگزامپل ہوگا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو انہوں نے کفر کیا اور جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار تھے، وہ لوگ وہ ہیں جن پر جن پر لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، ملائکہ بھی، اور وہ سب لوگ بھی جو نیکوکار میں سے ہیں، والناس اجمعین. اس میں آگے ہم پڑھیں گے، پہلے تینوں واو کی قسمیں پڑھیں گے پہلے، اس کے آگے اس میں آئے گا اس سبق میں اللہ کا استعمال کس طرح سے ہم کریں گے وہ بتایا جا رہا ہے. اس میں اللہ کا استعمال 2 طریقے سے ہوگا، ایک اس کا ہے ترجی ہے اور دوسرا ہے اشفاق. ترجی میں یہ ہے کہ وہ امید ہے کی حالت کے ذریعے سے اس کا استعمال ہوگا، جیسے لعلہ بخیر، یعنی یہاں پر امید کی جا رہی ہے کہ وہ خیر سے ہوگا. اور دوسرا ہے لعلہ مریض، یعنی مجھے ڈر ہے کہ وہ بیمار ہے، یعنی یہاں پر خدشے کی طرح اس کا استعمال ہوگا، تو یہ اشفاق ہوگا. اس کا ایک ایگزامپل ہے حدیث کے ذریعے سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر
لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھے خوف ہے کہ شاید میں حج نہ کر پاؤں اس سال کے بعد. یہ بھی ترجی کے یہ بھی اشفاق کے کیٹیگری میں آئے گا. آگے ہم پڑھیں گے ایکسرسائز نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے الیکم کے بارے میں. کہ الیکم، یہ اس کی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا کہ الیکم کا استعمال کس طریقے سے ہوگا. یہاں الیکم جو ہے یہ اسم الفعل ہے، یعنی وہ حرف جر الا اور کم جس دونوں سے مل کر بنتا ہے وہ الیکم ہوگا. لیکن اس مرکب صورت میں اس کا معنی ہوگا لیجیے یا لو ہوگا. اور اس کا اگزامپل ہم دیکھیں گے کہ الیکم نشرت الاخبار، خبر نامہ لیجیے، یہ خبر نامہ. اور اس میں اگر ضمیر بدلے گی اگر تو اس کی شکل بھی کس طریقے سے بدلے گی بتایا گیا ہے. جیسا الیکا حاضل کتابہ یا ابراہیم یہ کتاب لو. اور اگر فیمیل سے مخاطب ہوگا تو الیکی الملائکہ یا اختی، یہ چمچا لیجئے اے بہن، اے میری بہن. یا پھر فیمیل پلورل کے اگر استعمال ہوگا تو الیکن ہذہ الدفاتر یا اخواتو، یہ نوٹ بکس، یہ رجسٹرز لو اے میری بہنوں. اور مؤنث اور مذکر پلورل میں اگر ہوگا تو وہ جب بھی ہم پڑھے الیکم نشرت الاخبار. آگے ایکسرسائز نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے کہ اشیاء، یہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اشیاء ممنوع من الصرف میں سے ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں جیسے ہم جس کے ایگزامپل جیسے ہم پڑھے تھے اغنیاء، انبیاء اور اصدقاء کی طرح اشیاء ہوگا، لیکن اس کا آسانی کی وجہ سے اس کو اشیاء پڑھا جائے گا اور یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. اس کے آگے کی ایکسرسائز میں ہے ایکسرسائز نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے جیسے ہم لوگ ابھی پچھلے 9th اور 10th سبق میں بھی پڑھے کہ جو دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ماضی کے حال میں ہوتے ہیں. جیسے رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے. شفاہ اللہ، اللہ اس کو صحت یاب فرمائے. غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے. یہ جو دعا کے الفاظ ہو جیسے آمین بھی ہے، یہ سب سارے ماضی کے صیغوں میں آتے ہیں. اور اس میں ایک اور آگے ایکسرسائز نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکسپلین کیا گیا حل من سوالن، یعنی یہ جو ایسا جملہ ہے اس کا اصل میں یہ جملہ ہوگا حل من سوال عندکا. اس کی اصل شکل یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور سوال ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن یہاں پر عندکا جو ہے یہ خبر ہے اور یہ من زائدہ کہلاتا ہے اس میں، اور وہ جملے کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے. من زائدہ کے یہاں پر کئی ایگزامپلس ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گیا، تو وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہے. یعنی یہاں پر ایگزامپل یہ بتایا گیا حل من مزید جو ہے، یہاں پر من جو ہے یہ من زائدہ ہے. اور اس کا ایک اور ایگزامپل ہے جیسے حل من جدید، یا کوئی نئی بات ہے، یہ بھی اس کے ایگزامپلس میں آئے گا. اور من زائدہ کے بعد والا اسم من کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے کیونکہ من حرف جر ہے، اس کے بعد والے حرف کو وہ مجرور کر دے گا. اس لیے کہ جیسے ایک اور ایگزامپل دکھایا گیا کہ ما رأیت احدن، یہاں پر من احد، یہاں پر احدن جو ہے یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، لیکن جب اس میں من داخل ہوگا تو اس کے بعد یہ احدن بدل جائے گا اور احدن بن جائے گا. یہ اس کے بعد اس کا نصب ختم ہو جائے گا اور مجرور ہو جائے گا اور یہ احدن ہو جائے گا. سوری احدن تھا تو احدن ہو جائے گا. ما رأیت من احدن. آگے کی ایکسرسائز نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے لدا کا لدا جو ہے اس کا میننگ اور اندہ کا میننگ دونوں کا مطلب سیم ہوگا. لدا کا میننگ ہے پاس یا طرف، اور اندہ کا میننگ بھی وہی پاس کے سینس میں ہی استعمال کیا جائے گا. ماذا لدل بابی، یعنی اس کا ایگزامپل ہے ماذا لدل بابی، یعنی دروازے کے پاس کیا ہے. یہاں پر لدا ہے، یہ جو کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا الف
या में तब्दील हो जाता है, जैसा कि माजा लदई का बन जाता है, जो यहाँ पर आखिरी में या था, लदा या था, और ये अगर जमीर के साथ में जुड़ा है तो ये लदई का हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या है, माजा लदई का। और इसका एग्जाम्पल कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून की आयत नंबर 62 में, के इसमें एग्जाम्पल है वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक्की, और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलेगी। यहाँ पर भी लदैना का इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। और सूरह रूम की भी आयत है कुल्लु हिज़बिन बिमा लदैहिम फरहूना, हर जमात इस वजह से जो उनके पास है इतरा रही है। यहाँ पर भी लदैहिम आया है क्योंकि प्लूरल के लिए इस तरह का इस्तेमाल हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 14 में हम देखेंगे कि यहाँ पर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 14 में सिर्फ यह है कि वाजिदुल मरीजुन, मरीजुन का अपोजिट क्या होगा, तो सहीहुन है। और 15 में माजी के अफ़ाल बताए गए हैं कि किस तरह से माजी बनाया गया है, कि जैसे यहमिलु है, यहमिलु का इसका माजी बताना है। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर जो एक्सरसाइज में दिखाई गई कि जैसा इस्मुल फेल हम लोग अभी सबक में पढ़ रहे, जैसे आमीन है, उफिन है, ये इस्मुल फेल है। तो यहाँ पर ये जो हाथी है और हाका है ये भी इस्मुल फेल में से ही आएगा, इस सवाल में बताया गया है। इसका माजी होगा यहमिलु का है हमला, हमला यहमिलु से ये बना उठाना। यतलु, तला यतलु यानी तुलू होना। खतब यख्तुबु खुतबा देना। गरब यगरुबु गुरूब होना। खरब यखरुबु खरीब होना। नतख यंतिकु बात करना। आगे एक्सरसाइज नंबर 18 में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि दखलतु अलल मुदीरी, यानी यहाँ पर ये अला जो है इसका मकसद ये है कि दखलतु मकतबल मुदीरी व हुवा फीही, यानी मैं दाखिल हुआ मुदीर के पास इस हाल में कि वो अपने ऑफिस में थे। आगे एक्सरसाइज नंबर 19 में हम पढ़ेंगे अकामा सलाता, ये इसका मुजारे होगा युकीमु, अकामा का मुजारे युकीमु होगा, इसका फेले अम्र अकीम होगा। एक्सरसाइज नंबर 20 में ये बताया गया कि अब्द और उबैद के बीच में क्या फर्क है, ये बताया गया है कि अब्द और उबैद, ये जो है ये उबैद फेले मुसग्गर में से आएगा, जैसे जबल का जुबैल होगा, तिफल का तुफैल होगा और हसन का हुसैन होगा। तो ये अब्द और उबैद भी इस्मुल मुसग्गर में से आएगा। आगे एक्सरसाइज नंबर 21 में है वसलतुल मदीनता, और इस सेंटेंस में जो ये वसलतु इलल मदीना है, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। इसमें इला का इजाफत है, वसलतु इलल मदीना और वसलतुल मदीना, यानी मैं मदीना पहुंचा और मैं मदीने की तरफ पहुंचा, ये दोनों का मतलब सेम, एक ही तरह का सेंटेंस है ये। लास्ट एक्सरसाइज नंबर 22 में हम देखेंगे कि इसमें एक्सप्लेन किया गया माना और मानी में क्या डिफरेंस है बताया गया। यानी माना की जमा होगी मानी, और अगर वो अलिफ लाम के साथ होगा तो अल मानी की शक्ल में आएगा। तो इस तरह की और भी इसमें है जिसमें इनकी जमा जो है वो मफाइल के वजन पर होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया जारियतुन, ये भी मफाइल के वजन पे होगा, ये जवारिन होगा उसका। और अगर अलिफ लाम के साथ होगा तो अल जवारी होगा, उसका 2 ज़ेर तनवीन निकल जाएगा। लैलतुन यानी रात, उसका लयालिन होगा, और अल लयाली अगर अलिफ लाम के साथ होगा तो अल लयाली होगा। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि इन इस्म में जो एराब है वो मनखूस की तरह होगा। और पहले सबक में अभी हम पढ़े कि इसमें मनखूस का किस तरह से इस्तेमाल होगा, कि अगर मानी का को हम किस तरीके से चेंज होगा मानी का राइटिंग में। लिल वावी मानिन कसीरतुन, वाव के बहुत सारे माने हैं, यहाँ पर मानिन 2 ज़ेर के साथ आया है, और ये मरफू और मजरूर की शक्ल में इसका 2 ज़ेर की शक्ल में ही होगा। तातिल वावु लिमानिन कसीरतिन, यहाँ पर भी मानिन की शक्ल में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ली का इस्तेमाल हुआ।
اور یہ منصوب ہوگا اگر یہ عارفو للواوی معانیہ کثیرتن ہوگا، یعنی میں واو کے بہت سے معنی جانتا ہوں. یہاں پر معانی جو ہے یہ معانیہ کثیرتن ہو جائے گا. اور اگر یہ سیم سینٹینسز اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہوں گے، جیسے مرفوع کا سینٹینس تھا وہ ہوگا المعانی کثیرتن ہوگا، معنی بہت سے ہیں. اور منصوب کی شکل میں ہوگا تو اکتبت المعانیہ، کیا تم نے معنی لکھے. اور اگر مجرور کی شکل میں ہوگا تو سألت المدرسہ عن المعانی، میں نے استاد سے معنوں کے متعلق دریافت کیا. جی ہو گیا رابع صاحب آپ کا؟ جی ہو گیا مولانا. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. مراجعہ اور ریویژن جو ہے آپ حضرات نے طے کیا آپ کے مشوروں ہی سے، اور بہت ہی بہترین انداز میں آج اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو تین ساتھی اگر مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے. یا پھر یہ کہ آج جو ریویژن ہوا ہے اتنا بڑا سبق، اتنے بڑے بڑے اسباق کو ہم نے پہلے پڑھ لیجیے. میں نے کل آپ کو جو ہے وائس میسج بھی دیا ہے کہ ہم ریویژن جو ہے اوور کانفیڈنس مت آئی، یا پھر یہ کہ جو ہے ہاں کلاس میں جو ہے ریویژن میں دیکھ لیں گے. نہیں، آپ پہلے اس کو 2 بار 3 بار 4 بار پڑھیے اور اس کے نوٹس تیار کریے کہ مین اس سبق میں ہم پڑھ کیا رہے. اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ واحد جمع ہے اس کو بھی آپ جلدی جلدی بول دے سکتے ہیں، لیکن مین جو اہم سبق کا جو خلاصہ ہے تو اس کو آپ جو ہے اس انداز میں آپ پیش کریں کہ پورا سبق آپ کے سامنے ہو. تو آلریڈی ہمارے ساتھی پڑھے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ چھوٹا ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی. اور پھر مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ آپ حضرات میں بیٹھ کے سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر وہ خود اعتمادی بھی آ گئی ہے اور الحمدللہ وہ فہم بھی آ گیا ہے. اور جیسے قرآن کی مثالیں اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو ان مثالوں کو بھی آپ لکھ لیجیے پہلے سے. سبق سے آپ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجیے، اور سبق کو جو ہے آپ پہلے سے اچھے سے پڑھ لیجیے تو بات کا جو ہے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تو انشاءاللہ العزیز کل کے ریویژن میں کون ہے؟ السلام علیکم مولانا. جی سمینہ صاحبہ. کل آپ سے آغاز ہوگا، ٹھیک ہے جی مولانا انشاءاللہ. جی سمینہ صاحبہ سے شروع ہوگا. 4th لیسن 4th میرا ہے مولانا نسرین جی. جی نسرین جہاں صاحبہ. 5th میرا ہے مولانا عائشہ جبین. عائشہ جبین صاحبہ. جی تو یہاں تک تو جو ہے پہنچ ہی جائیں گے. تو یہ 5 ساتھی تو جو ہے کسی حال جو ہے آپ تیار ہوں، اور بقیہ ساتھیوں کے لیے اور 11ویں سبق کے لیے نواب صاحب فون کیے تھے کہ وہ ریوائز کرائیں. ہے نا نواب صاحب؟ محمد نواب صاحب. تو ماشاءاللہ بڑے اللہ کے شکر کے ساتھ آج کا یہ پہلا ریویژن ہم لوگ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.